وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا من دیارهم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. ہم نے جو عنوان رکھا، بلکہ عنوان ہمیں دیا گیا عراق و شام تاریخ کے آئینے میں. عشرے کی آج آخری مجلس ہے. یہ عشرہ پائے تکمیل تک پہنچا. خداوند متعال جہاں جہاں پہ جلوس برپا ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پہ اس وقت زائرین سڑکوں پہ ہیں، دنیا بھر میں اس وقت جلوس چل رہے ہیں، پروردگار ان کو ان کے اس جلوس کے اختتام تک خیر و عافیت سے پہنچا. تمام ماتمیوں کی، عزاداروں کی پروردگار حفاظت فرمائے اور خداوند متعال اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا قبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں. بانیان مجلس، منتظمین، خداوند متعال سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور جتنے بھی مومنین و مومنات شرکت کرنے والے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. اور ایک مومن کافی دنوں سے علیل ہیں اور بہت سے لوگوں نے کہا پروردگارہ آج کے دن کے صدقے میں ہم سب کو آئندہ برس پھر 40 اگر ہو سکے تو کربلا میں زیارت نصیب فرما. لیکن اگر پروردگارہ کہیں تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کر لیا یہ ہمارا آخری 40 ہے تو ہمیں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. بس بھئی آج کوئی ایسی وہ نہیں، لیکن میں موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. آیت سے متعلق کچھ جملے پیش کروں گا. یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک پیغام دے رہا ہے خطاب بنی اسرائیل سے، لیکن جاویدانی پیغام ہے کہ قرآن کی مخالفت نہ کرو. جو بھی اللہ کے ساتھ عہد کرے اسے پورا کرے. ظالم کا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. جو بھی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اسے اللہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. تو چاہے یزیدی کسی بھی دور میں ہوں وہ ذلیل و خوار ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میں زیادہ اب تفصیل کیونکہ نہیں جا سکتا، لیکن 40 حسینی اس کی زیارت کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اگر آپ روایات میں دیکھیں تو سید الشہداء کی زیارت کا ثواب یوں تو بہت زیادہ ذکر کیا گیا کہ سید الشہداء کے لیے خود ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں جس نے میرے حسین کی زیارت کی، میرے نواسے حسین کی، اسے میرے 90 حج کا ثواب ملے گا. میں نے اختتام میں حدیث کو پیش کیا وَإِلَّا پیغمبر نے کہا میرے 1 حج کا ثواب ملے گا. تو ام المومنین نے کہا آپ کے 1 حج کا یا رسول اللہ؟ کہا نہیں میرے 2 حج کا ثواب ملے گا. کرتے کرتے یہاں تک کہا کہ میرے 90 حج کا ثواب ملے گا. اور جو مخصوصیاں ہیں اس میں ثواب اور بھی زیادہ ہے. یہاں تک روایات میں ہے کہ روز قیامت
ہر وہ مومن جس نے امام حسین کی زیارت نہیں کی ہوگی وہ اس بات پہ پچھتائے گا اے کاش میں نے زیارت کر لی ہوتی، اے کاش میں کربلا چلا گیا ہوتا۔ یعنی جو جنت میں مقام زائرین کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا، تو سب سے زیادہ رتبہ مقام زائرین حسین ابن علی۔ اور یعنی یوم عرفہ پہ ہے 500 حج، 500 عمرہ اور 500 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ہے۔ یہ شیخ عباس قمی نے ان روایات کی تصدیق کی ہے کہ صحیح السند ہے۔ یوم عرفہ پہ 500 حج، جو یوم عرفہ پہ امام حسین کی زیارت جائے یعنی 9 ذی الحج کو شہادت جناب مسلم والے دن جائے گا تو اسے 500 حج، 500 عمرہ اور 500 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن سب سے زیادہ جو ثواب درج کیا گیا ہے وہ یوم اربعین، جو ہر اربعین پہ امام حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کے لیے 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا۔ یہ کیوں اتنا ثواب جناب سید الشہداء کے لیے؟ اور میں کل دیکھ رہا تھا تو شیخ مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کون کون سی عبادات گنوائی ہیں ائمہ علیہ السلام نے امام حسین کی زیارت کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کہا کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے اسے اتنے برس کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے تو ایک جگہ پہ اسے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے تو ایک جگہ پہ ہے تو اسے مثال کے طور پہ احد پہاڑ جتنا سونا زکوٰۃ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ مجھے نہیں معلوم اگر ہیں لوگ میرے ساتھ یا نہیں ہیں۔ ایک جگہ پہ ہے کہ اسے صلۃ الرحم کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں ہے رسول خدا کے ساتھ نیکی کا ثواب ملے گا۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا، ایک صحابی، جوان صحابی گزر رہے تھے، دیکھا رسول خدا اپنے گھر کی دیوار چن رہے ہیں، خود دیوار بنا رہے ہیں، خود اپنے کام کرتے ہیں، تو وہ صحابی، جوان صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں مدد کروں آپ کی دیوار بنانے میں۔ پیغمبر کسی کو نیکی سے نہیں روکتے تھے کہ نیکی کرنا چاہتا ہے ہاں بیٹا آؤ کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ دیوار بنا اینٹیں رکھنے لگا، پیغمبر گارا لگاتے۔ تو جب دیوار مکمل ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اب مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا ثواب شہادت کے لیے بتایا، اگر دعا کر دیں میں شہید ہو جاؤں۔ تو پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اسے شہادت عنایت فرما۔ روایت میں ہے کہ اس سے جو اگلا غزوہ ہوا وہ اس میں شہید ہوا جوان۔ تو پیغمبر اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی اسے رسول خدا کے ساتھ نیکی کا ثواب ملے گا۔ اس نے رسول خدا کے ساتھ نیکی کی ہے جیسے اس جوان نے نیکی کی۔ ایک روایت میں نے خود دیکھا کہ امام صادق فرماتے ہیں جس نے امام حسین کی زیارت کی اس نے جناب سیدہ کے ساتھ نیکی کی ہے، اسے خود جناب سیدہ عطا کریں گی، خود جناب سیدہ کہیں گی تم میرے بیٹے کی زیارت کے لیے جو مانگے گا میں عطا کروں گی، میں تجھے جزا دوں گی، یہ تو نے حسین کی زیارت نہیں کی ہے، تم میرے بیٹے حسین کی زیارت جو کہے گا میں تجھے عطا کروں گی۔ تو روایات میں بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا، بہت زیادہ امام حسین کی زیارت اربعین کا، زیارت کا ثواب ہے بہت زیادہ، اور بے کثرت سے روایات ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے۔ اب میں تفصیل اگر بیان کروں، اسے ختم قرآن کا ثواب ملے گا، اسے ہر نیکی کو گنا، کیوں؟ کیونکہ آج جتنی نیکیاں باقی ہیں وہ حسین ابن علی کی وجہ سے، یہ عبادتیں باقی ہیں، حج کا ثواب، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا ثواب، صلۃ الرحم کا ثواب، ہر نیکی کا ثواب بتایا گیا امام حسین کی زیارت میں۔ کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر امام حسین معاذ اللہ بیعت کر لیتے یزید کی تو ہر نیکی ختم ہو جاتی، دنیا میں کوئی نیکی کرنے والا نہ ہوتا، کوئی حج پہ جانے والا نہ ہوتا۔ ارے حسین نے بیعت کر لی، حسین جیسے اگر بیعت کر لیں تو اب امام حسین نے بیعت نہ کر، جان دے دی، بیعت نہیں کی۔ اس نے یہی کہا تھا نا میں آپ کی جان لکھا، ٹھیک ہے میں جان دے دوں گا لیکن میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، میرے بابا علی کا ہاتھ ہے، یہ میرے بھائی حسن کا ہاتھ ہے، بلکہ یہ میرے جد رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ میری ماں زہرا کا ہاتھ ہے۔ اگر یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں بیعت کے لیے چلا جائے تو ان سب کی بیعت ہے، یہ ان سب کی توہین ہے اگر میں بیعت کر لوں، میں تو بیعت نہیں کروں گا۔ تو عزیزان گرامی امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، دین خدا، بلکہ یہاں نہیں، میں اپنے انداز سے اگر دین کا مکالمہ پیش کروں، دین کہے اے حسین 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں سے میں پہنچا ہوں، اب میں ختم ہو رہا ہوں، میں دین تڑپ رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا کہ یزید نے مجھے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو ایک مرتبہ حسین ابن علی کھڑے ہوئے کہا اے دین تو بچ جائے گا اگر میں اپنے نانا کے صحابی حبیب کو دے دوں؟ کہا کہ شاید میں بچ جاؤں حبیب جیسے کی قربانی سے۔ کہا اگر نہیں بچے گا تو اور اصحاب بھی ہیں۔ کہا اگر پھر بھی نہیں بچے گا نا تو میرے پاس عباس جیسا بھائی،
پھر ایک مرتبہ سید الشہداء نے خطاب کر کے دین سے کہا ہوگا، اے دین، میرے پاس علی اکبر جیسا بیٹا ہے، میرے پاس قاسم جیسا بھتیجا ہے، اون و محمد جیسے بھانجے ہیں، اور پھر سب کچھ دینے کے بعد میرے پاس ایک علی اصغر بھی ہے۔ میں تو بھی دین کا مکالمہ پیش کر رہا ہوں، آپ تو فضائل میں سے رو رہے ہیں، ابھی مسائل میں کیا کیجئے گا؟ تو سید الشہداء دین سے مکالمہ کریں گے اور مکالمے میں کہیں گے، میں کہوں گا ہرملا، تو نے اس بچے کو تیر مارا ہے جس بچے کو یہی معلوم نہیں تھا کہ تیر کھا کے رونا ہے یا ہنسنا ہے، جس بچے کو یہی بڑے بڑے مظالم ہیں، عجیب و غریب ہے نا کیفیت بھئی۔ ابھی میں آگے جا کے پیش کروں گا، ابھی آپ ماحول بنا رہے ہیں، تو میں جو پڑھنا چاہ رہا تھا کہ یہ 40 کی زیارت، جانتے کیوں اتنا ثواب ہے؟ کہ سب سے پہلے جو زیارت کے لیے آئی ہیں ہستیاں، وہ بڑی مظلوم ہستیاں ہیں۔ البتہ علماء میں اختلاف ہے کہ پہلے 40 پہ آئی ہیں بیویاں یا دوسرے 40 پہ، یعنی 61 ہجری میں، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ عاشورہ پہ امام حسین کو شہید کیا گیا، اسی سال کے 40 پہ بیویاں آئی ہیں یا اس سے ایک برس بعد؟ بہت سے علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے ہی سال۔ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں نہیں، 61 ہجری میں نہیں بلکہ 62 ہجری 62 ہجری کے اندر بیویاں آئیں، لیکن 61 ہجری میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت عطیہ اور بہت سے اور بنی ہاشم میں سے لوگ آئے۔ بہت سے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے 40 کے بعد وہ لوگ رکے ہوئے تھے اور وہ پھر بعد میں بیویاں آئی ہیں۔ چوتھا، بہرحال مختلف نظریات ہیں، ایک عقیدہ یہ ہے جو بعید از قیاس نہیں ہے کہ بیویوں کو عاشورہ کے بعد جب کوفہ لے جایا گیا تو کوفے میں جو رکے، اس کے بعد پھر 40 حسینی کے لیے کربلا سے ہوتے ہوئے کربلا زیارت کر کے پھر شام گئے۔ کچھ علماء کا یہ بھی عقیدہ ہے۔ بہرحال کچھ علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک سال وہ قید خانے میں رکھ ہی نہیں سکتا تھا، اتنے خطبے دے دیے تھے جناب زینب نے، اور پھر اتنے ظلم۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سال آیا۔ اب بہت سے جو علماء کہتے ہیں نا کہ پہلے سال نہیں آیا، وہ کہتے ہیں کہ اتنے واقعات 20 دن میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ اول کو پہنچی اور پھر 13 کو وہاں سے شہادت کے بعد 14 کو رہائی ملی ایک ہفتے میں۔ تاریخی لحاظ سے ممکن نہیں اتنا سب کچھ ہو جائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بیویاں 1 سال تک جی ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہ جو جناب سکینہ اتنے مظالم دیکھ رہی تھیں، اتنا کچھ ہوا، وہ بی 1 سال تک برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ جو بھوک پیاس مسلسل دیکھی تھی، اب میں کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ تو زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بڑے بڑے اس میں علماء کا نظر، دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں مورخین میں، دونوں طرف، دونوں عقیدوں کے اوپر، چھوٹے علماء نہیں ہیں۔ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی، انہوں نے پوری ضخیم کتاب لکھی ہے کہ پہلے ہی سال کے 40 میں واپس آئیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے بی نے خطبے دے دی تھے کہ انقلاب برپا ہو گیا تھا، یزید اب روک نہیں سکتا تھا۔ پھر بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بہرحال دوسرے، اب مجھے اس کی بحث میں نہیں جانا، کبھی بھی آئیں، لیکن 40 پہ۔ اب آپ تاریخ کو میں جناب زینب کی چند، اگر میں، کیونکہ شام کی تاریخ میں جناب زینب کے خطبے بڑے اہم ہیں، میں 2 خطبوں کے 2 جملے پیش کروں گا، آج ماحول نہیں کہ فضائل پڑھ سکوں، تو اب تھوڑا سا اس کو میرے ساتھ چلیے گا، اس کے بعد اسی کے اختتام پہ میں پھر مصائب پہ آ جاؤں گا۔ میرے ذہن میں تھا کہ شاید میں پورا 1 1.5 گھنٹہ پڑھ سکوں، لیکن کیونکہ اب آپ حضرات جو ہے بالکل، میں نے دیکھا کہ ماحول جو ہے مصائب کا ہے، آنسو رکھے ہوئے آنکھوں پہ، شاید محرم سفر آتے ہی دل بھرنے لگتا ہے، اور جب محرم سفر جا رہا ہوتا ہے نا، تب بھی زیادہ رونے کا جی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں محرم آتا ہے، محرم چلا جاتا ہے، لیکن شیعوں میں محرم نہیں آتا، خود امام حسین آ جاتے ہیں ہمارے، امام حسین آ جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے امام حسین آ گئے ہیں۔ تو بہت سے دنیا، باقی تو صاحب دنیا کے اندر محرم آتا ہے، سفر آتا ہے، محرم سفر چلا جاتا ہے، لیکن شیعوں کی زندگی میں لگتا ہے امام حسین آ گئے ہیں، حسین بس رہے ہیں۔ اور ایک صاحب میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو کہنے لگے میں پوری زندگی گزر گئی، اب میں اتنا بوڑھا ہو گیا، تو کہنے لگے مولانا بس ایک ہی محسوس ہوتی ہے بات کہ امام حسین آتے بہت دیر سے ہیں، جاتے بہت جلدی ہیں۔ یہ محرم سفر امام حسین آتے ہیں نا، آتے بہت دیر سے، پورا سال انتظار کراتے ہیں، جاتے بہت جلدی ہیں، دل کرتا ہے بس ہم روتے رہیں، نہ جانے کتنا روکا گیا مولا کے ان بیٹے اور بیٹیوں کو، بہنوں کو،
کہ آج اتنا رونے کا جی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے اپنے بھی کسی کا غم ہونا تو 2-4 سال بعد 10 سال 20 سال بعد وہ غم کم ہو جاتا ہے, لیکن نہ جانے امام حسین کا غم کیسا ہر سال بڑھتا نظر آتا ہے. ہر سال یہ غم بڑھ جاتا ہے, زخم ہرے ہو جاتے ہیں, محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے دل پہ آ کے بات لگتی ہے حسین کو مارا گیا. اب میں کیسے پیش کروں گا جملے, مجھے معاف کیجئے گا. تو اب یہ 2 جملے جناب زینب کے خطبے کے سن لیجئے کہ جب لایا گیا بیبیوں کو, پہلی سفر ہے, جمعے کا دن ہے, اور جب دربار میں لایا گیا تو ایک مرتبہ یزید نام لے کے پوچھ رہا تھا. اگر کوئی غیرت مند ہونا تو وہ آج کے دور میں بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی شرابی, کوئی بدکردار آدمی اس کی کسی خاندان کی بیوی کا نام لے. لیکن امام سجاد اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ کربلا سے زیادہ سخت میرے لیے شام تھی, کہ امام سجاد جیسا غیور امام, اور یزید پوچھے ان میں زینب کون ہے, علی کی بیٹیاں کون کون سی ہیں. اور آپ کو پتا ہے نام صرف چند بیبیوں کے لیے جاتے ہیں. مولا کے 14 بیٹے 14 بیٹیاں, 18 مشہور ہیں, لیکن بہرحال کچھ نے زیادہ بھی لکھے, لیکن 14 بیٹے 14 بیٹیاں. اور کہتے ہیں زیادہ تر جناب امیر کی بیٹیاں کربلا مولا حسین کے ساتھ گئیں تھیں اور قیدی بنائی گئیں تھیں. ہم نام صرف ٹھیک ہے 3 یا 4 بیٹیوں کے لیتے ہیں, لیکن مولا کی زیادہ تر بیٹیاں, مولا علی کے 7 بیٹے کربلا میں شہید ہیں, اور مولا کی اکثر بیٹیاں کربلا گئی ہیں. یہاں تک کہ ایک بیٹی کا نام مولا امیر کی ایک بیٹی کا نام ہے خدیجہ, مولا کی بیٹی کا نام بھی خدیجہ. تو شام غریبہ میں جب جناب زینب نے آواز دے کے کہا نا بیبیوں اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو, سب کے بچے ہیں. جناب ام کلثوم سے کہا کہ سب سے پوچھ لو. تو جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بیبیوں اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو. تو جناب خدیجہ رونے لگی. کہا بی بی جب خیموں سے باہر نکلی نا تو میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے, میرے دونوں بیٹے شہید ہو گئے. تو یعنی مولا کے خاندان نے بہت قربانیاں دی ہیں, جناب امیر کے خاندان, جناب ابو طالب کی پوری آل نے قربانیاں دی, ان کی پوری نسل نے قربانیاں. تو بس بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو ہے, میں بڑھوں گا, اور مجھے آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. جب ایک مرتبہ جناب زینب بار بار یزید خطاب کرتا, یہ کون بیبیاں سب, ایک ایسا وقت آیا کہ مولا سجاد کو خطبے سے روک دیا. جب مولا سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے, جب خطبے سے روکا تو اس وقت جناب زینب نے دیکھ لیا کہ تاریخ کے علی پہ جب وقت آیا تھا اور ان پہ پابندیاں تھی, خطبہ نہیں دے سکتے تھے, تو پھر اس وقت کی جو صدیقہ کبریٰ تھیں انہوں نے جناب امیر کے دفاع میں خطبہ دیا تھا, دربار میں جا کے خطبہ دیا تھا مولا کے دفاع میں. اب کربلا کے علی یہ چوتھے امام ہیں اور علی ابن حسین ہیں, ان پہ پابندیاں ہیں, ان کے خطبے پہ بولنے کی اجازت نہیں ان کو. تو اب جناب زینب نے دیکھا کہ صدیقہ صغریٰ ہوتے ہوئے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس وقت کے علی کا دفاع کروں. اب سمجھ میں آیا بی بی نے خطبہ کیوں دیا تھا, بی بی نے اپنے امام کا دفاع کیا, امام وقت پہ پابندی, تو اب میری ذمہ داری ہے. بی بی کھڑی ہو گئی, جیسے خطبے کے لیے کھڑی ہوئی تو ایک مرتبہ جب سب کو بٹھا دیا گیا تھا, رسیوں میں تھے, تو ایک مرتبہ یزید نے فوراً جلاد سے کہا, پہلے امام سجاد کے لیے کہا تھا کہ روک دو, یہ قیدیوں کو ہمارے ہاں خطبے کی اجازت نہیں. جیسے ہی جلاد آگے بڑھا, مولا کے گلے میں توق تھا, اور اگر آپ اس توق کو دیکھیں نا تو زنجیریں ایسے نہیں تھیں, اگر دیکھ رہے ہو سب لوگ مجھے, یہ مولا کے ہاتھ اسی توق میں بندھے ہوئے تھے. اس توق کو اگر آج تصویریں دیکھیں اس کی, تو مولا کے زنجیروں سے ہاتھ اسی میں بندھے ہوئے تھے کہ, اور اس کا وزن بہت زیادہ بتایا جاتا ہے, پاؤں تک میں بیڑیاں. ایک مرتبہ مولا سجاد کو باندھا ہوا تھا, جلاد نے اور فوجیوں نے آ کے ہاتھ ڈالے زنجیر میں, کہا کہ آپ کو خطبے کی اجازت نہیں. اس وقت جناب زینب کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں خطبہ دوں گی. جب یزید نے روکا تو بی بی نے کہا کوئی روک نہیں سکتا, میں علی کی بیٹی ہوں, میں خطبہ دوں گی. اب جناب سیدہ زینب سلام علیہ نے خطبہ دیا اور ایک مرتبہ کہا کہ یا یزید کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا, اے یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا, تیرے میں اگر اور سعی و کوشش ہے, طاقت ہے تو اور کر لے. تو واللہ لا تمحو ذکرنا, ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. ولا تمی تو وحینا, وہ جو ہمارے جد رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی تھی وہ قرآن, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے جناب زینب کیا فرما رہی ہیں. بی بی فرما رہی تھی یہ سب یزید کی حکومت ختم ہو جائے گی, تخت و تاج ختم ہو جائے گا, سکہ ختم ہو جائے گا, اس کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا, اسی شام میں ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب, سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. بی بی کے ہر جگہ حرم کا نشان لگا ہوگا,
آج یہ جناب زینب کی فتح ہے کہ بی بی نے اسی شہر کے اندر شکست دی اس یزید کو. اور ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا مولا سجاد کی طرف کا، قم یا سیدی و مولا، سارے دربار سے منوایا کہ میں باعظمت ہوں. سارا دربار کہنے لگا یہ بہت بی بی باعظمت ہے. اس وقت جناب زینب نے امام سجاد سے کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجیے. اب یزید روک نہیں سکتا تھا مولا سجاد کو، کیونکہ جناب زینب نے کہا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیے. سارا دربار مخالف ہو گیا تھا یزید کا. جب سارے دربار نے کہا یزید یہ قیدی ہے، بولنے دے، کیوں روک رہا؟ کہا تم نہیں جانتے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا. جناب زینب نے خطبہ دینے کے بعد ماحول تبدیل کر دیا. جب سب نے مان لیا نا یہ بی بی باعظمت ہے، تو بی بی نے کہا یہ میرا بھی امام ہے، یہ میرا بھی امام ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ میرا امام ہے، یہ میرا مولا، یہ میرا سردار ہے. اب جناب زینب نے کہا میرے آقا، میرے مولا، کھڑے ہو جائیے. بی بی نے سید و سردار کہہ کے مولا سجاد کو خطاب کیا. یہ نہیں کہا بھتیجے کا، میرے سید و سردار ہے، میرے مولا کھڑے ہو جائیے، میرے آقا، اے میرے امام کھڑے ہو جائیے. اب یزید روکنے سے، اب سارا دربار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، ارے یہ بی بی اتنی باعظمت ہے تو سوچو وہ اس کا بھی امام ہے. اب مولا سجاد کھڑے ہوئے. اب مولا نے پھر خطبہ دیا. عزیزان گرامی، مولا نے اپنے خطبے سے اس سارے دربار کے ماحول کو تبدیل کیا. جناب اب اس کے اختتام پہ یزید نے کہا کہ بھئی ان کو مار دو. عزیزان گرامی، وہاں پہ جناب زینب نے قیام کیا، کہا نہیں، میں سجاد پہ تلوار نہیں چلنے دوں گی. میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سب کی حفاظت کروں گی. ہے نا ذہنوں میں؟ جب مولا حسین آخری مرتبہ خیموں میں آئے تھے تو مولا حسین نے کہا تھا اے زینب، میں نے ام کلثوم کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا، میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا، میں نے رباب کو، ایک ایک بی بی کا نام لیا اور پھر ایک مرتبہ کہا زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا. جیسے مولا علی نے اپنے ایک ایک بیٹی بیٹے کا نام لے کے کہا تھا نا مولا حسن سے میں نے سب کو آپ کو سونپا، یہ سب آپ کی ضمانت میں ہیں. تو اسی طرح سے جناب سید الشہداء نے سب کو جناب زینب کی ضمانت میں دیا تھا، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ بی بی ہر جگہ پہ امامت کا. اب سمجھ میں آئے شام غریبہ میں جب مولا سجاد خیموں میں رہ گئے تھے، بی بی جلتے ہوئے خیمے میں کیوں گئیں؟ بی بی امامت کی محافظ بنی ہیں. بس بھئی تو جناب زینب کبریٰ نے، آج عجیب و غریب کیفیت ہے کہ اگر پڑھ پاؤں میں تو ایک مرتبہ رہائی مل گئی. مجھے نہیں معلوم کیا حالات بنے. یزید نے دیکھا کہ اب ماحول نہیں میں انہیں قید میں رکھ سکوں. بزرگ علماء نے ایک واقعہ علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے، بہار کے اندر بڑے بڑے بزرگ علماء اس کو پڑھتے ہیں، کہ ایک سن لیجئے اگر یہ پوری روایت پڑھ پایا، کہ ایک آدمی عیسائی تھا، مسیحی تھا، کرسچن تھا، اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کہیں شام آیا. وہاں پہ اس کا عزوقہ ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا. اس نے کہا کیا کروں گا کہ میں بادشاہ کو کوئی انعام دوں گا، شاید پیسے مل جائیں کہ اپنے وطن واپس جا سکوں. تو اس نے کہیں ایک ہرنی کو کہیں سے شکار کر لیا. اس نے مارا نہیں، اسے رسی باندھی لے جانے لگا. جب بازار سے گزر رہا تھا جہاں زندان تھا، بازار والا زندان، تو وہاں پہ دیکھا کہ ہرنی رک گئی ہے. اس نے دربار کے اندر نہیں دیکھا، کھینچ رہا ہے رسی سے لیکن ہرنی آگے نہیں چل رہی. اس نے ایک مرتبہ رسی کو ڈھیلا کیا، پیچھے سے دھکیلنے لگا تو ہرنی دوڑتی ہوئی زندان کے در پہ آئی اور فصیح عربی زبان میں کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ. وہ عیسائی تھا. ایک مرتبہ خود آیا، آ کے دیکھنے لگا زندان میں کون ہے کہ یہ ہرنی عربی میں کلام کر رہی ہے. اس نے دیکھا کہ ایک مرد ہے جس کے سر کے نیچے جلا ہوا ماما ہے اور کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، کچھ بچے ہیں. اس نے دیکھنا شروع کیا. مولا سجاد اٹھے، فوراً ایک مرتبہ زندان کے در پہ آیا. کہا کیا بات ہے؟ اہل بیت کو دو زندان ملے تھے، ایک دربار کے اندر تھا جہاں پہ کوئی نور نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، دوسرا بازار میں. یہ بازار میں جب بیٹھے تھے، ایک مرتبہ جب دیکھا تو اس عیسائی نے کہا کہ آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اس ہرنی کو زبان دے دی ہے؟ آج تھک کے نہ سنیے گا، میں جانتا ہوں جب زیادہ روتے ہیں نا تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، انسان زیادہ دیر رو نہیں سکتا. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے.
میں اور آپ زیادہ دیر مسلسل رو نہیں پاتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، ایام تو ختم ہو رہے ہیں نا، آخری مجالس ہے. ابھی آپ لوگ فرش پہ بیٹھے ہیں لیکن کوئی ریت پہ تو نہیں بیٹھا. آپ کے سر پہ پھر بھی سایہ ہے، زمین پہ قالین بچھا ہے. کچھ ہی دیر میں آپ مجلس سے گھر میں واپس جائیں گے، نرم اور نازک بستر پہ چلے جائیں گے. لیکن ہائے وہ علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں قید خانوں میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو بس بھائی ایک مرتبہ اس نے جانے کے بعد سوال کیا، کہا کہ بھی آپ کون؟ مولا نے کہا آپ سے مطلب نہیں، کام بتاؤ مجھے. کہا نہیں کوئی کام نہیں، بس میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں. مولا نے کہا میں مسلمانوں کے جو نبی تھے، جو آخری نبی محمد تھے، میں ان کے نواسے کا بیٹا ہوں. اس عیسائی نے جا کے شام کے دمشق کے دروازوں پہ دستک دینا شروع کی. کہا او مسلمانوں، یہ تمہارے نبی کا کنبہ گرفتار ہے، یہ تمہارے نبی کی نواسیاں زندان میں ہیں. ایک بغاوت کا عنصر ہونے لگا. یزید کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا، اس کا گلا کاٹ کے اسے کہیں جنگل میں دفنا دیا. ایک مرتبہ اس کی بیوی اور بیٹی کو پتا چلا. بیوی نے کہا کہ بھئی وہ قید خانہ کہاں ہے. ایک مرتبہ قید خانے کے در پہ آئی، کہا کہ بھئی آپ کی وجہ سے، مولا سجاد سے کہا آپ کی وجہ سے ایک ہی سہارا تھا ہمارا، اسے مار دیا. مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا میرے ساتھ چلو. اعجاز سے ساتھ گئے اور آنے کے بعد قبر پہ کہا پروردگارا میری مظلومیت کا واسطہ، پروردگارا ان کا سہارا لوٹا دے. بس وہ قبر سے اٹھا کلمہ پڑھتا ہوا اپنی زوجہ سے کہا میں جنت میں تھا، ان کی حمایت کا اللہ نے مجھے بڑا اجر دیا تھا. پھر مولا وہ جب جانے لگے نا تو مولا نے اس کی زوجہ سے کہا کبھی یہ نہ کہنا ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 5 سے 10 منٹ 15 منٹ کی زحمت اور ہے آپ کے لیے. تو آج جی بھر کے رو لیجئے گا. آئے ذرا چلیں گے کچھ دیر کے لیے شام چلیے، پھر ہم 40 پہ کربلا بھی آنا. ابھی تو میں نے کربلا کے مصائب نہیں پڑھے، سنیں گے مصائب، برداشت کر لیں گے. آج خود مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، اگر پڑھ پایا تو. شام میں ایک مرتبہ جب ماحول بنا، یزید کوئی اچھا نہیں تھا کہ اس نے رہائی دے دی. اس نے کہا انہیں واپس مدینے بھیج دو کہیں یہاں بغاوت نہ ہو جائے. مولا سجاد سے کہا میں نے آپ کو آزاد کیا، واپس مدینے چلے جائیے، یہاں رہنا چاہیں تو میں مکان دے دیتا ہوں. مولا نے کہا یہاں ہمارا کیا رکھا ہے، ہم مدینے واپس جائیں گے. ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی مطالبہ، مولا نے کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، بس شہداء کے سر واپس کر دے، جو تبرکات لوٹے تھے تبرکات واپس کر دے. اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ ہمیں رونے دے، جب بھی ہم روتے تھے تو تیرے سپاہی ہمیں تازیانے مارتے تھے. ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی گریہ کر رہی ہیں، اپنے اپنے شہداء کے نام لیتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں. اتنے میں بس شہداء کے سر، میں نے کل پڑھا تھا، شہداء کے سر واپس آنے لگے. شہداء کے سر آگے، پھر تبرکات آنے لگے. جانتے ہیں نا تبرکات میں کیا کچھ واپس آیا. بس اتنے میں چادر تطہیر کا آنا تھا. جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر، مجھے میری ماں کی چادر دے دو. اتنے میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئی. جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا کہ جس بی بی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. بس پہ تبرکات آ گئے، رہائی مل گئی. 3 دن گزر گئے. اب بیبیاں چلیں ایک مرتبہ شام سے دمشق شہر سے چلیں کہ ایک مرتبہ کہا مدینے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ 2 روایات ہیں، میں جلدی سے ایک ہی روایت پیش کروں گا کہ اب یہاں بشیر ابن جزلم یا بشیر ابن نعمان، بعض نے لکھا کہ مختار کے چچا کے بیٹے تھے جو لے کے گئے. بس ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا، کہا کہ سید سجاد ہم 2 راہیں پہ آ گئے ہیں. یہاں سے جو ہم باہر نکلے ہیں ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے، دوسرا کربلا کو جاتا ہے. بس کربلا کا نام سننا تھا، بیویاں بلند آواز سے رونے لگی.
ایک روایت میں، دوسری روایت میں سن لیجئے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھے ہیں کہ جناب فاطمہ کبریٰ ابھی جب اونٹنی پہ تھی نا تو ناقہ میں اپنی محمل میں سو رہی تھی، آرام کر رہی تھی، نہ جانے کیا خواب دیکھا، روتی ہوئی اٹھی، کہا پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھوپھی اماں ذرا قافلے والوں سے کہے کچھ دیر کربلا لے چلو، میں اپنے بابا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں۔ ساری بیویاں رونے لگی۔ مولا سجاد نے کہا ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چل۔ ایک مرتبہ قافلہ کربلا چلا، بس بھئی وہاں جناب جابر پہنچ چکے تھے۔ تفصیلی مصائب ہے جناب جابر کے، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ جناب جابر کے مصائب پڑھ سکوں۔ جناب جابر نابینا ہو گئے تھے 90 برس سے۔ اب ایک مرتبہ جب آئے نا تو پہنچنے کے بعد جناب جابر نے جناب سید الشہداء کی زیارت کا قصد کیا۔ بچپنے سے مولا حسین کو انہوں نے دیکھا تھا، احد میں ان کے بابا شہید ہوئے تھے، عبداللہ انصاری خزرج قبیلے سے تھے، تو ایک مرتبہ رونے لگے، کہا مولا جب بھی میں آپ کے پاس آتا تھا آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھے پیار کرتے، گلے لگاتے، حسین میں مدینے سے آیا ہوں، مولا مجھے گلے لگا لیجئے۔ جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے۔ تو ایک مرتبہ قبروں پہ زیارت کے لیے جب گئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے نابینا تھے، کانوں میں آواز آنے لگی کہ کوئی کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ تو اپنے ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ کون آ رہا ہے ذرا دیکھا، دور سے قافلہ آ رہا ہے۔ تو غلام سے کہنے لگے کہ اگر اس میں میرے مولا سجاد ہوئے نا میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام نے سوال کیا آپ کے مولا سجاد کی علامت کوئی؟ کہ میرے مولا 24 برس کے جوان ہیں، بڑے قداور ہیں، خوبصورت ہیں۔ تو ایک مرتبہ غلام نے دیکھنا شروع کیا، کہا ایک مرد ہے باقی خواتین ہیں، برقعوں میں ہیں۔ دیکھتا رہا، کہا نہیں آپ کے مولا سجاد نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو آ رہے ہیں نا ان کی داڑھی سفید ہے، کہا ان کی پشت جھکی ہوئی ہے، کہا یہ آپ کے مولا سجاد نہیں۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا چاہتا ہے مجھے میرے باپ کا پرسہ دیا جائے۔ لوگ مجھے گلے لگا کے گئے ارے آپ یتیم ہو گئے، لوگ اسے پرسہ دے، لیکن مولا سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، نہ کسی نے گلے لگایا تھا۔ مولا سجاد واقعہ کربلا کے بعد سے کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے، جیسے ہی جناب جابر کو دیکھا خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگا کے رونے لگے گا، جابر میرے بابا مارے گئے۔ پھر بلند آواز سے رو کے کہا جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا، جابر علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، جابر میرے چچا کے بازو قلم کر لیے گئے۔ مولا نے مصائب پڑھے، پھر ایک مرتبہ رو کے کہا جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھین لی گئی۔ پھر مولا نے اختتام پہ اپنے مصائب بتایا، کہ جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے۔ جب رو رہے تھے نا تو مولا سجاد نے ایک جملہ کہا جابر ذرا کچھ دور چلے جائیے۔ کہا مولا میں تو نابینا ہو گیا ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، مجھے پتا ہے آپ بڑے غیرت مند ہیں مولا، آپ نہیں چاہتے آپ کی پھپھیاں آ رہی ہیں۔ کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں، میری پھپھیاں بھی بیان کرے گی۔ جابر کچھ دور چلے جائیے۔ ایک مرتبہ بیویاں آئیں، جناب زینب نے بلند آواز سے کہا بھائیا ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں، ہمارے بچے مارے گئے۔ جناب زینب نے بلند آواز سے کہا اے میرے بھائیا حسین، جب میں پہلے آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھائیا مجھے گلے لگا لو، میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں، میری پشت پہ نیل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے مصائب پڑھے، سب بیویاں بلند آواز سے رو رہی۔ مولا سجاد سے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے ذرا میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے۔
ابھی روزے نہیں بنے تھے. مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں میرے ساتھ آئیے. ساری بیبیاں جناب زینب کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. مولا نے اشارہ کیا پھپھی اماں یہاں میرے بابا کا مرقد ہے. ساری بیبیاں جناب سید الشہداء کے روضہ اطہر پہ گر گئے, قبر مطہر پہ. سب بلند آواز سے رونے لگیں واہ حسینہ. اب مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی. مولا نے اپنی پھپھی کا بازو پکڑا, کہا پھپھی اماں بس کیجئے. سب بیویوں سے کہے رک جائیں. جب سب بیویوں کو روکا نا مولا سجاد نے, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, مولا سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا, جیسے ہی قبر مطہر سے اٹھایا, بی بی نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں یہ میرے علی اکبر بھائی کی قبر ہے. یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئی, کہنے لگی واہ علی اکبر. پھر مولا سجاد نے روکا, کہا پھپھی اماں بس کیجئے. پھر گنج شہداء میں نام پوچھے یہاں کس کس کی قبریں ہیں؟ کہا یہاں قاسم کی. سب کے نام لینا شروع کیے, سب کے. اب ایک جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد, آخری جملے سن لیجئے, بیٹا سجاد آپ نے سب شہداء کے نام بتا دیے, قبروں کے نشان, لیکن آپ نے میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا. میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے, میرے ساتھ چلے میں آپ کو فرات پہ لے چلوں. آگے مولا سجاد, ان سے پیچھے جناب زینب, باقی بیویاں پیچھے. کچھ دور چلیں جناب زینب, بس بھی آخری جملے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جناب زینب نے دونوں ہاتھ پھیلائے, سب بیویوں کا راستہ روک لیا. کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو, بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے کے گئے تھے, بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, بتا دینا ہمیں بڑے ظلم کیے گئے, چادریں چھینی گئی, لیکن بیویوں مت بتانا میرے عباس کو, مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی اور مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. اب مجھ میں اور طاقت ہے نہیں بڑھ سکوں. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, چند جملے دعا کے کرانا چاہتا ہوں. پروردگارا, بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ کو جناب زینب کا واسطہ ہے. میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے, میرے کثیر نے ہاتھ باندھ لیے. کیسے پڑھوں گا؟ بس ایک جملہ, ایک مرتبہ کہیں پروردگارا جناب زینب کی چادر کا واسطہ. بس بھئی پروردگارا, آج آپ حضرات رو رہے تھے, کھل کے گریہ کر رہے تھے. ایک سوال کروں, آپ میں سے کسی کو تازیانہ تو نہیں مارا گیا؟ ایک سخت جملہ کہنے والا ہوں, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, سب میری طرف دیکھیے گا. امام زمانہ کے بس ظہور کی دعا مانگیے گا, بس میں اور کوئی دعا نہیں مانگ رہا. یہ 45 منٹ مصائب ہی میں گزر گئے. بس بھئی دو جملے سن لیجئے, دو واسطے دینا چاہتا ہوں. پروردگارا, پروردگارا, پروردگارا واسطہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا, کہ آج تک پوری دنیا میں ان کی مظلومیت کا لوگ اہتمام کر رہے ہیں. بتاتے ہیں سب کو. جو جملے پیش کرنا چاہتا تھا, مجھے معاف کیجیے گا سخت جملے ہوں, بیان کرنے کے لیے میرے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی کمزور دل کا ہو. پروردگارا, دیکھیں سنیں گے آپ, آج تک دنیا میں کبھی دیکھا گیا کہ کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے, بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے, بیٹیوں کی چادریں چھین لی جائے, ایک بیٹی کو تماچے مارے جائے,
پروردگارہ نہ جانے کربلا میں کیسے کیسے مصائب آئے ہیں، پروردگارہ واسطہ سید الشہداء کی، اسیران کربلا کی، شہداء کربلا کی اسیروں کا واسطہ ان بیبیوں کی، ان بچوں کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، پروردگارہ مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ کربلا میں ابھی تک بہت سے لاکھوں، شاید 1 کروڑ سے بھی زیادہ زائرین ہوں، پروردگارہ لاکھوں تمام زائرین کی، ماتمیوں کی، جلوسوں کی، خصوصاً اس وقت عراق میں بلکہ پاکستان میں اور افغانستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہے، جلوسوں کے اوپر بہت زیادہ کہا گیا، پروردگارہ تمام کے تمام ماتمیوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں ہماری ماں بہنیں بیٹی، پروردگارہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ بس بھئی ایک آخری دعا، اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس دعا پہ صرف آمین کہہ دیجیے گا۔ پروردگارہ ہم سب کی گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔